قلعہ لاہور کے دل میں واقع یہ عظیم قلعہ صدیوں سے طاقتور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں مغل بادشاہوں کی حکمرانی کے نشان بھی ملتے ہیں اور سکھ دور کی حکمت عملی کے اثرات بھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق شاہی قلعہ کی بنیادیں قدیم زمانوں میں رکھی گئیں، مگر اس کی موجودہ شکل زیادہ تر مغل دور کی یادگار ہے۔ شاہی قلعے کی موجودہ بنیاد اکبر اعظم نے سن 1566 عیسوی میں رکھی۔ اگرچہ اس مقام پر قدیم زمانے سے قلعہ پہلے سے موجود تھا، مگر اکبر نے پہلی بار اسے باقاعدہ منظم اور دفاعی شاہی قلعے کی صورت دی۔ اکبری دور میں قلعے کی فصیلیں برج، اکبری گیٹ، اکبری حمام، استبل اور فوجی صحن تعمیر کیے گئے۔ اس وقت قلعے کا دفاعی حصہ تقریباً 60 کنال پر مشتمل تھا۔ تاریخی اندازوں کے مطابق اس ابتدائی تعمیر پر کئی لاکھ دم خرچ ہوئے، جو 16ویں صدی میں ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور آیا، جو 1605 سے 1627 عیسوی تک محیط ہے۔ جہانگیر نے قلعے کو فوجی ڈھانچے سے رہائشی مرکز میں بدلنا شروع کیا۔ اس دور میں جہانگیر خانہ، رہائشی کمرے، باغات اور سب سے اہم تصویری دیوار کی بنیاد رکھی گئی۔ شاہی قلعے کی تاریخ کا سب سے شاندار اور مہنگا دور شاہجہاں کا دور تھا، جو 1628 سے 1658 عیسوی تک رہا۔ شاہجہاں نے قلعوں کو مکمل طور پر ایک شاہی محل میں تبدیل کر دیا۔ اس دور میں قلعے کی تقریباً 35 سے 40 کنال حصے پر نئی تعمیرات ہوئیں، جن میں دیوان عام، دیوان خاص، شیش محل، نولکھا محل، شاہجہانی خوابگاہ، خلوت گاہ، شاہی حمام اور موتی مسجد شامل ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، جو 1658 سے 1707 عیسوی تک رہا، قلعے میں آرائش کم اور دفاع زیادہ ہوا۔ اس دور میں عالمگیری دروازہ 1673 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ دروازہ تقریباً 4 کنال کے رقبے پر مشتمل ہے اور اسے اس انداز میں بنایا گیا کہ فوجی نقل و حرکت آسان ہو۔ خاص طور پر شہنشاہ اکبر اعظم نے اس قلعے کو ایک مضبوط قلعہ بند شہر کی صورت دی، جبکہ جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں اس میں نفاست اور آرٹ کا اضافہ ہوا۔ یہی وہ قلعہ ہے جہاں شاہی دربار لگتے تھے، بادشاہ فیصلے سناتے تھے، سفیر آتے تھے اور جہاں سلطنت کی پالیسیاں طے ہوتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قلعہ مغلوں سے سکھوں اور پھر انگریزوں کے زیر اثر آیا، مگر اس کی شان آج بھی قائم ہے۔ آج شاہی قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے سمجھنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی تعمیر محض ایک شاہی رہائش یا دفاعی عمارت کے طور پر نہیں کی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری تعمیراتی سوچ، جغرافیائی سمجھ اور انجینئرنگ منصوبہ بندی کار فرما تھی۔ مغل دور میں کسی بھی بڑی عمارت کی تعمیر سے پہلے سب سے اہم مرحلہ مقام کے انتخاب کا ہوتا تھا، اور شاہی قلعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس قلعے کے لیے دریائے راوی کے قریب مگر قدرے بلند زمین کا انتخاب کیا گیا تاکہ سیلابی خطرات سے بچاؤ ممکن ہو سکے، جبکہ پانی کی دستیابی بھی برقرار رہے۔ اس علاقے کی مٹی مضبوط اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جو کہ ایک وسیع و عریض اور بھاری عمارت کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ مغل معمار اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ کسی قلعے کی مضبوطی صرف اس کی دیواروں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ بنیادیں ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہیں۔ اس لیے شاہی قلعے کی بنیادیں عام عمارتوں کی نسبت کئی زیادہ گہری اور چوڑی رکھی گئیں۔ زمین کو پہلے ہموار کیا گیا، پھر مٹی کو دبایا گیا اور اس کے بعد چونے، اینٹوں اور پتھروں کی مدد سے ایسی بنیاد رکھی گئی جو صدیوں تک وزن برداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی 100 سال گزرنے کے باوجود شاہی قلعہ اپنی اصل ساخت کے ساتھ کھڑا ہے۔ شاہی قلعہ کی تعمیر میں سب سے نمایاں پہلو اس کا لوڈ بیئرنگ سسٹم ہے۔ اس زمانے میں نہ کنکریٹ موجود تھی اور نہ ہی لوہے کے بڑے ڈھانچے۔ اس کے باوجود مغل معماروں نے ایسا نظام تیار کیا جو آج کے جدید انجینئرنگ اصولوں سے کم نہیں۔ قلعے کی دیواریں غیر معمولی طور پر موٹی بنائی گئیں، بعض مقامات پر ان کی موٹائی کئی فٹ تک پہنچتی ہے۔ ان موٹی دیواروں کا مقصد صرف دفاع نہیں تھا، بلکہ اوپر بننے والی عمارتوں کا وزن نیچے منتقل کرنا بھی تھا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والی اینٹیں عام اینٹوں سے بڑی اور مضبوط تھیں، جنہیں خاص بھٹیوں میں پکایا جاتا تھا۔ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چونے اور سرخ اینٹ کے باریک صفوف کا استعمال کیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔
یہ وہی تکنیک ہے جس کی بدولت آج بھی قلعے کی دیواریں ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتی بلکہ ایک مضبوط بلاک کی صورت میں موجود ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں وزن کو برابر تقسیم کرنے کے لیے محرابوں، ستونوں اور گنبدی ساخت کا استعمال کیا گیا۔ محرابیں نہ صرف خوبصورتی کا عنصر تھیں بلکہ یہ وزن کو اطراف میں منتقل کر کے دیواروں پر دباؤ کم کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیوان عام اور دیوان خاص جیسے بڑے ہال بغیر کسی جدید ستونوں کے وسیع رقبے پر قائم ہیں۔ دیوان عام جو تقریباً 7 کنال پر مشتمل ہے، خاص طور پر وسیع اجتماع کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس ہال کی تعمیر میں سب سے اہم پہلو اس کا کھلا اور کشادہ ڈھانچہ ہے، جس میں بڑے بڑے ستون اور محرابی نظام استعمال کیا گیا۔ مغل معماروں نے دیوان عام کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو سکیں اور عمارت پر غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔ ستونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا گیا تاکہ وزن یکساں طور پر زمین تک منتقل ہو۔ چھت کی بلندی جان بوجھ کر زیادہ رکھی گئی تاکہ ہوا کا بہاؤ برقرار رہے اور گرمی کے اثرات کم ہوں۔ دیوان عام کی دیواریں موٹی بنائی گئیں جو نہ صرف دفاعی ضرورت پوری کرتی تھی بلکہ اوپر کے تعمیراتی حصوں کا وزن بھی برداشت کرتی تھی۔ دیوان خاص، جس کا رقبہ تقریباً 3 کنال ہے، سفیروں اور خفیہ اجلاسوں کے لیے مخصوص تھا۔ کیونکہ یہ حصہ محدود مگر بااثر افراد کے لیے مخصوص تھا، اس لیے یہاں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ساختی مضبوطی پر خاص توجہ دی گئی۔ دیوان خاص میں استعمال ہونے والی محرابیں وزن کو اطراف میں منتقل کرنے کے لیے بنائی گئی، جس سے مرکزی حصے پر دباؤ کم ہو جاتا تھا۔ سنگ مرمر اور سرخ پتھر کا استعمال نہ صرف جمالیاتی مقصد کے لیے تھا بلکہ یہ مواد موسم کی سختیوں کو بھی بہتر طریقے سے برداشت کرتا تھا۔ اس حصے میں آواز کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے چھت اور دیواروں کی ساخت ترتیب دی گئی تاکہ گفتگو واضح رہے۔ شاہی قلعہ کی علم گاہ مغل دور کی تعلیمی منصوبہ بندی کی عکاس ہے۔ اس عمارت کو شور شرابے سے دور اور نسبتاً پرسکون حصے میں تعمیر کیا گیا تاکہ تعلیم کا ماحول برقرار رہے۔ علم گاہ کی دیواریں نسبتاً موٹی رکھی گئیں تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے اور درجہ حرارت بھی متوازن رہے۔ کھڑکیوں کو اس انداز میں رکھا گیا کہ قدرتی روشنی زیادہ سے زیادہ اندر آئے جبکہ براہ راست دھوپ کم پڑے۔ یہ تمام عناصر مغل معماروں کی ماحولیاتی سمجھ بوجھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ شیش محل جو تقریباً 3 کنال پر پھیلا ہوا ہے، اس عمارت میں شیشوں کو چونے کے خاص مسالے سے اس طرح نصب کیا گیا کہ وہ وقت کے ساتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ شیشوں کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں تھا بلکہ روشنی کو مختلف زاویوں سے منعکس کر کے اندرونی حصے کو روشن کرنا بھی تھا۔ شیش محل میں چھوٹے چھوٹے آئینے اس انداز میں لگائے گئے کہ رات کے وقت چراغ یا شمع کی روشنی پورے ہال میں پھیل جائے۔ اس کے علاوہ شیش محل کی دیواریں اور چھت کی موٹائی اس طرح رکھی گئی کہ گرمی اندر داخل نہ ہو اور ٹھنڈک برقرار رہے۔ شاہجہاں کی خوابگاہ کو رہائشی آسائش کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا۔ اس کمرے میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے خاص راستے رکھے گئے جنہیں آج کے دور میں قدرتی وینٹیلیشن کہا جا سکتا ہے۔ دیواروں میں نمی سے بچاؤ کے لیے چونے کا استعمال کیا گیا جبکہ فرش کو قدرے بلند رکھا گیا تاکہ زمین کی نمی اوپر نہ آئے۔ یہ تمام عناصر مغل دور کی رہائشی انجینئرنگ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جہانگیر کی خوابگاہ شاہجہاں کے مقابلے میں زیادہ سادہ مگر مضبوط تعمیر کی مثال ہے۔ یہاں آرائش سے زیادہ مضبوط دیواروں اور سادہ محرابوں پر توجہ دی گئی۔ یہ کمرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغل معمار بادشاہ کی شخصیت اور مزاج کے مطابق تعمیراتی انداز اپناتے تھے۔ رانی جندہ کی خوابگاہ اور حرم کے دیگر رہائشی حصے مغل دور کی رہائشی منصوبہ بندی کا ایک اہم باب ہیں۔ ان کمروں کی تعمیر میں سب سے زیادہ توجہ رازداری، ہوا کی روانی اور موسم کے اثرات سے بچاؤ پر دی گئی۔ یہ حصے قلعے کی نسبتاً اندرونی اور محفوظ علاقوں میں تعمیر کیے گئے تاکہ شور اور بیرونی سرگرمیوں سے دوری برقرار رہے۔ دیواروں کی موٹائی عام کمروں سے زیادہ رکھی گئی تاکہ اندر کا درجہ حرارت متوازن رہے۔ کھڑکیوں اور جھروکوں کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا کہ ہوا اندر آئے مگر باہر سے براہ راست نظر نہ پڑے۔ یہ تعمیراتی حکمت عملی مغل دور کی سماجی اقدار اور انجینئرنگ سمجھ بوجھ دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ شاہی قلعے میں نگرانی کا تعمیراتی نظام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی تعمیر میں مضبوطی کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی
موٹی دیواریں، محدود روشنی اور تنگ راستے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس حصے کو عام رہائشی یا جمالیاتی مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہاں استعمال ہونے والا تعمیراتی مواد زیادہ سخت اور کم آرائشی تھا۔ محرابوں کی جگہ سیدھی چھتیں اور کم کھڑکیاں رکھی گئیں تاکہ اندرونی کنٹرول برقرار رہے۔ یہ حصہ مغل دور کے دفاعی اور نگرانی نظام کی ایک عملی مثال ہے۔ شاہی حمام جو شاہ جہاں کے دور میں 1633 عیسوی کے قریب تعمیر ہوا، تقریباً 1.5 کنال پر مشتمل ہے۔ ان حماموں کی تعمیر میں پانی کی فراہمی، گرم اور ٹھنڈے پانی کا نظام اور نکاسی آب کو غیر معمولی مہارت سے ترتیب دیا گیا۔ پانی کو اوپر سے نیچے لانے کے لیے قدرتی ڈھلوان اور کشش ثقل کا استعمال کیا گیا۔ فرش کے نیچے نکاسی کے راستے بنائے گئے تاکہ استعمال شدہ پانی فوراً باہر نکل جائے۔ دیواروں میں چونے کا خاص مسالہ استعمال کیا گیا جو نمی کو جذب ہونے سے روکتا تھا۔ حمام کی چھتیں گنبدی شکل میں بنائی گئیں تاکہ بھاپ اوپر جمع ہو کر آہستہ آہستہ خارج ہو سکے۔ یہ تمام عناصر اس بات کا ثبوت ہے کہ مغل معمار پانی اور حرارت کے سائنسی اصولوں سے بخوبی واقف تھے۔ قلعے کے اندر موجود شاہی باورچی خانہ جو اکبری دور میں بنایا گیا، تقریباً 4 سے 5 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس کی تعمیر میں آگ، دھوئیں اور گرمی کے کنٹرول کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ باورچی خانے کی چھتیں اونچی رکھی گئی تاکہ دھواں اوپر اٹھ کر باہر نکل جائے، اور دیواروں میں مخصوص سوراخ اور راستے بنائے گئے تاکہ ہوا کا بہاؤ بھی برقرار رہے۔ فرش کو مضبوط اینٹوں سے بنایا گیا تاکہ مسلسل حرارت اور وزن برداشت کر سکے۔ چونکہ یہاں روزانہ سینکڑوں افراد کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا، اس لیے جگہ کو کشادہ رکھا گیا اور مختلف حصوں کو الگ الگ ترتیب دیا گیا۔ یہ حصہ مغل دور کی لاجسٹک اور انتظامی صلاحیت کا عملی ثبوت ہے۔ مغل دور کے خاتمے کے بعد جب شاہی قلعہ سکھوں کے زیر اثر آیا تو اس کی تعمیراتی حیثیت میں واضح تبدیلیاں کی گئیں۔ سکھ دور میں قلعے کو زیادہ تر فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی خوبصورت مگر نازک تعمیراتی حصوں کو نقصان پہنچا۔ بعض کمروں کو اسلحہ خانہ یا رہائش گاہوں میں تبدیل کیا گیا۔ نئی تعمیرات میں وہ نفاست اور توازن نظر نہیں آتا جو مغل دور کی پہچان تھی۔ اس دور میں کیے گئے تعمیراتی اضافے قلعے کی اصل ساخت سے ہم آہنگ نہیں تھے، جس سے مجموعی ڈھانچے کو کمزوریاں لاحق ہوئیں۔ برطانوی دور میں شاہی قلعہ کو ایک انتظامی اور فوجی مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس دوران کئی حصوں میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جو قلعے کی اصل انجینئرنگ کے خلاف تھیں۔ جدید تعمیراتی مواد کو بغیر منصوبہ بندی کے شامل کیا گیا، جس سے پرانے اور نئے مواد کے درمیان عدم توازن پیدا ہوا۔ بعض دیواروں کو کاٹا گیا، کچھ محرابیں بند کی گئیں اور نکاسی آب کے قدرتی نظام کو نقصان پہنچا۔ یہ وہ دور تھا جس میں قلعے کی ساخت کو سب سے زیادہ متاثر کیا گیا۔ آج شاہی قلعہ لاہور ایک عالمی ورثہ ہے، مگر اسے شدید تعمیراتی خطرات کا سامنا ہے۔ نمی، آلودگی، غیر مناسب مرمت اور جدید مواد کا غلط استعمال قلعے کی اصل ساخت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر دراڑیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وزن کی تقسیم کا قدرتی نظام متاثر ہو چکا ہے۔ اصل مغل تعمیرات کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرمت بھی اسی دور کی تکنیک اور مواد کے مطابق کی جائے، ورنہ قلعہ اپنی تاریخی شناخت کھو سکتا ہے۔ قلعے کے اندر تعمیر کی گئی موتی مسجد جو 1645 عیسوی میں مکمل ہوئی، تقریباً 6 کنال کے رقبے پر قائم ہے۔ یہ مسجد مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ اسے شاہی خاندان کی نجی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس لیے اس میں کوئی شاہی علامت یا نمائش نہیں۔ سادگی، خاموشی اور روحانی سکون اس مسجد کی پہچان ہے۔ شاہی قلعے میں قید خانے مکمل ادوار میں استعمال ہوتے رہے۔ مغل دور میں یہ قید خانے زیادہ تر سیاسی قیدیوں، بغاوت کرنے والے امراء اور شاہی خاندان کے ناپسندیدہ افراد کے لیے تھے۔ ان قید خانوں میں ہوا کم، روشنی محدود اور نگرانی سخت ہوتی تھی۔ کال کوٹری جیسے حصے خاص طور پر سخت سزا کے لیے استعمال ہوتے تھے، جہاں قیدی کو تنہائی میں رکھا جاتا تھا۔ سکھ دور میں ان قید خانوں کا استعمال مزید سخت ہوا، جبکہ برطانوی دور میں قلعے کے کئی حصے باقاعدہ جیل میں تبدیل کر دیے گئے۔ دیوان عام کے قریب اور اندرونی حصوں میں بنے یہ سیل آزادی کی تحریک کے کارکنوں، باغیوں اور سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ قید خانے شاہی قلعے کا وہ سیاہ باب ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ ساتھ ظلم بھی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ مغلوں کے بعد جب سکھ دور آیا،
جس میں قلعے کے بعض حصوں میں تبدیلیاں ہوئیں۔ 8 درہ، رانی جندہ کی خوابگاہ اور بعض حویلیاں اسی دور میں تعمیر یا تبدیل کی گئیں۔ اس دوران کئی مغلیہ عمارتوں کا سنگ مرمر دوبارہ استعمال ہوا، جس سے اصل مغل ساخت کو سخت نقصان پہنچا۔ برطانوی دور میں قلعے کا بڑا حصہ فوجی چھاؤنی اور جیل میں بدل دیا گیا۔ کئی شاہی کمروں کو قید خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود قلعہ اپنی بنیادی شناخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ تصویری دیوار کا رقبہ تقریباً 8000 مربع گز یعنی تقریباً 4 کنال بنتا ہے۔ اس دیوار پر موجود موزیک اور فرشکو بنائے گئے، ان پر بے شمار کاریگر لگے اور یہ کام کئی سالوں تک جاری رہا۔ اس دور میں قلعے کی جمالیاتی حصے میں اضافہ ہوا، مگر بنیادی ساخت اب بھی اکبری اینٹوں پر ہی قائم رہی۔ 9 لکھا محل کے بارے میں روایت ہے کہ اس پر 9 لاکھ روپے صرف ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ اسے 9 لکھا کہا جاتا ہے۔ 9 لکھا محل کا رقبہ تقریباً 1 کنال کے قریب ہے، مگر اس کی نفاست اسے قلعے کی سب سے قیمتی عمارت بناتی ہے۔ اس دستاویزی فلم میں شاہی قلعہ لاہور کے تعمیراتی اور تاریخی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہم نے معروف ماہر تاریخ دان ڈاکٹر رخسانہ افتخار سے گفتگو کی ہے۔ آئیے شاہی قلعے کے بارے میں ان کا تجزیہ اور مشاہدہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیں، جو نارمل نیریٹیوز ہے کہ یہ جو لاہور فورٹ اب ہے یہ پہلے 7 دفعہ کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کنسٹرکشن کی ہمیں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ملتی کہ کب سے یہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی، لیکن چونکہ اکبر نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا اینڈ ہی اسپینڈ 14 ایئرز آف ہز لائف ان لاہور، تو اس نے اس کو ایک ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہترین جگہ بنایا تاکہ بادشاہ اس کے اندر رہ سکے۔ میں نے بتایا کہ اکبر نے اس کو پراپرلی ریزیڈنس کی شکل میں باقاعدہ وہ کیا، اور دوسرا شاید اس حوالے سے آپ شاہ جہان کو کریڈٹ دیں بیکاز اس کی جتنی جیسے اس کو انجینئر کنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے جتنی خوبصورت عمارتیں اس وقت انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بنوائیں، تو شیش محل ہے وہ میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی ہائٹ آف سوفسٹیکیٹڈ بلڈنگز ان دا ورلڈ۔ تو میں جب ان پیرلل امپائرز آرکیٹیکچر کو دیکھوں تو امپائرز آرکیٹیکچر میں موغلز ور دا ریفائنسٹ پیپل، یعنی اس میں اکبر کا کنٹریبیوشن ہے، ظاہر ہے وہ اس نے فاؤنڈ کیا چیزوں کو، دین آبویسلی شاہ جہان کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو شیش محل ہے آج بھی ویسی عمارت آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی، یعنی مجھے جو خوبصورتی اس کی لگتی، میں سمجھتی ہوں کہ اس لاہور فورٹ کو وال ٹو وال جو اس کی باؤنڈری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور پریزرو کرنا چاہیے۔ جو میرا اس کے پیچھے موٹیویشن ہے وہ وہی ہے کہ یہ ہماری کلچرل سائٹ ہے، ہیریٹیج سائٹس ہے۔ آج شاہی قلعہ لاہور جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، ایک ایسی داستان سناتا ہے جس میں وقت، رقبہ، لاگت اور محنت سب شامل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاہی قلعہ لاہور کو سب سے بڑا خطرہ کسی بیرونی حملے سے نہیں بلکہ موسم، آلودگی اور انسانی لاپرواہی سے لاحق ہوا۔ اسی احساس کے تحت حکومت پنجاب نے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے قلعے کی بحالی کا ایک جامع اور سائنسی منصوبہ شروع کیا۔ یہ کام ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی نگرانی میں یونیسکو اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے اشتراک سے جاری ہے۔ اس بحالی کا مقصد صرف دیواروں کو نیا رنگ دینا نہیں بلکہ قلعے کی اصل تاریخ، ساخت، پرانے مواد اور مغل دور کی تعمیراتی روح کو محفوظ رکھنا ہے۔ شاہی قلعہ لاہور صرف ماضی کی ایک یادگار نہیں بلکہ یہ ہماری اجتماعی تاریخ، تعمیراتی ذہانت اور تہذیبی شناخت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ قلعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قومیں علم، منصوبہ بندی اور فطرت کے اصولوں کے مطابق تعمیر کرتی ہیں تو ان کے آثار صدیوں تک قائم رہتے ہیں۔ مغل دور کے معماروں نے بغیر جدید مشینری اور جدید مواد کے ایسی عمارت تخلیق کی جو آج بھی مضبوطی اور حسن کی مثال ہے۔ یہ دستاویزی فلم دا ریئل ٹائم کی ایک آزاد اور غیر جانبدار کاوش ہے۔ اس میں دکھائے گئے تمام مناظر، زاویے اور تفصیلات دا ریئل ٹائم کی ٹیم نے خود موقع پر جا کر ریکارڈ کی ہیں۔ اس فلم کا مقصد کسی تاثر یا تشہیر کو فروغ دینا نہیں بلکہ حقیقت کو اس کے اصل تناظر میں عوام تک پہنچانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ صرف کتابوں میں قید نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے دیکھا، محسوس کیا اور سمجھا جانا چاہیے۔ شاہی قلعہ جیسے تاریخی ورثے ہماری پہچان ہے اور ان کی حفاظت صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
اگر ہم نے اپنی تاریخی عمارتوں کو نظر انداز کیا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں سے ان کی شناخت چھین لیں گے۔ دا ریئل ٹائم کی ٹیم اس دستاویزی فلم کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ تاریخی ورثہ صرف سیاحتی مقام نہیں بلکہ یہ قوموں کی سوچ، علم اور شعور کی بنیاد ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی تاریخ کو محفوظ کریں، اسے سمجھیں اور آنے والی نسلوں تک اس کی اصل روح کے ساتھ منتقل کریں۔ شاہی قلعہ لاہور آج بھی خاموشی سے ہمیں پکار رہا ہے کہ تعمیر صرف عمارتیں نہیں بناتی بلکہ قوموں کا مستقبل بھی تعمیر کرتی ہے۔